بسم الله الرحمن الرحيم. درشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بن کر دو بس اسی میں توجہ. آج لمحہ نمبر 4 ہم شروع کریں گے. لمحہ نمبر 4 مخارج الحروف کے بیان میں. میری طرف توجہ رکھو. ہم نے تجوید کی تعریف پڑھی تھی. تجوید کہتے ہیں ہر حرف اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کے صفات کو ادا کرنا. ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور تو ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ تجوید کے 2 جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف. توجہ، مخارج اور صفات. نمبر 1 میں کیا تھا؟ اونچی بولو. آج ہم وہ شروع کرنے لگے. سمجھ آ گئی؟ آج ہم وہ شروع کرنے لگے. تجوید کا جو پہلا جز تھا مخارج الحروف وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. توجہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحہ نمبر 4 میں مخارج الحروف کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے سمجھے مخارج کس کو کہتے ہیں. مخارج یہ عربی کا لفظ ہے. یہ جمع ہے مخرجن کی. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کتاب 1، کتابیں، تو اس کا مطلب 2 یا 3، اس سے زیادہ. کتاب 1 اس کو واحد کہتے ہیں عربی میں. کتابیں یہ جمع ہے اردو میں. اسی طرح توجہ، اسی طرح مخرج 1 ہے عربی میں، مخارج 2 سے زیادہ مخارج. سمجھ آ گئی؟ جمع ہے مخارج. مخرج عربی کا لفظ اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی. تو مخارج کا مطلب نکلنے کی جگہیں. اچھا، اب تجوید کے اندر ہم کس کے بارے میں بات کرتے تھے؟ حروف کے بارے میں. تو مخارج کا مطلب حرفوں کے نکلنے کی جگہ، حرفوں کے نکلنے کی جگہ مخارج جگہ. مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ، مخارج حرفوں کے نکلنے کی جگہیں. اوکے، سمجھ آ گئی؟ تو مخرج 1 ہے، مخارج جمع ہے. مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ، مخارج نکلنے کی جگہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ توجہ. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں. حرفوں کی تعداد کتنی تھی؟ 29. مخارج کی تعداد 17 ہے. مخارج کی تعداد 17 ہے. بعض حضرات نے کہا مخارج کی تعداد 14 ہے. بعض نے کہا مخارج کی تعداد 16 ہے. 14 کہنے والے امام فرا ہیں. 17 بیان کرنے والے امام سیبوی ہیں. سیبوی کیا نام ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ جانتے ہوں گے. امام فرا، امام سیبوی کے نام سنا ہوگا. یہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اور 17 جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ. تو 3 قول ہو گئے، 14، 16، 17. میں نے شروع میں کہا 17 ہیں، مطلب ہمارے نزدیک اکثر قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے. سمجھ آ گئی؟ 14، 16، 17. 14 امام فرا فرماتے ہیں، 16 امام سیبوی فرماتے ہیں، 17 امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ بات بھی ہو گئی. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے.
امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخارج کی تعداد 14 ہیں. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مخارج کی تعداد 16 ہیں. اور امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ بلکہ اکثر قراء حضرات بیان فرماتے ہیں مخارج کی تعداد 17 ہیں. سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ توجہ کرنا ہے تیری ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اچھا استغفر اللہ. چلو ہنس لیا ہم نے. چلو تو کتنی باتیں بیان ہو گئی. نمبر 1 مخارج کے بارے میں بات ہو گئی. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ. مخارج حرفوں کے مخرج 1. مخارج جمع. مخرج کا مطلب حرف کے نکلنے کی ایک جگہ. مخارج حرفوں کے نکلنے کی جگہ کئی جگہ. تو مخرج مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات ہوگی مخارج کی تعداد کتنی ہے. اس میں اختلاف ہے. امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14. امام سیبوی فرماتے ہیں 16. امام خلیل فرماتے ہیں 17. ٹھیک ہوگی بات. ہم نے بھی اس کتاب کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مخارج کی تعداد 17 بیان فرمائی. سمجھ آ گئی؟ یہ بات بھی ہوگی. ایک سوال ہے. حروف کتنے ہیں کل؟ حروف کل کتنے ہیں؟ 29. تو مخارج کی تعداد بھی 29 ہونی چاہیے. عقل بھی یہی کہتی ہے نا یار. حرف 29 ہیں, مخرج 17 ہیں. چلو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے حروف ہوتے مخارج بھی اتنے ہی ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے محققین کا قول. محققین کا مطلب جنہوں نے اس میں تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے ہر حرف کا مخرج الگ ہی ہے. 29 حروف کے 29 ہی مخارج ہیں. لیکن 17 بیان پھر کیوں کیے؟ اور کہ ہاں کہ اس کا جواب پھر یہ ہوا کہ دیکھو بعض حروف ایسے تھے, اب توجہ کرنا, بعض حروف ایسے تھے جو بہت ہی قریب تھے, ان کو الگ کرنا ناممکن تھا یا مشکل تھا. سمجھ آ گئی؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بس وہ جو قریب حروف تھے ان کے ایک ہی مخرج بیان کر دیا. پھر یہ ہوا کہ بہت قریب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی مخرج سے 3 حرف نکلتے ہیں, کبھی کبھی مخرج سے 2 حرف نکلتے ہیں, قریب ہونے کی وجہ سے. تو پھر ہم نے کہا 29 کے لیے 17 کافی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے بعض مخارج ایسے ہیں, بعض مخرج ایسا ہے, ایک مخرج بھی ہے آپ کو ایسا بھی ملے گا جس سے 3 حروف ادا ہو, ایک مخرج ایسا بھی ملے گا جس سے 2 ادا ہو, اور ایسے مخرج بھی ملے گا جس سے 1 ادا ہوا ہے. کہ جو الگ ہو سکتے تھے الگ کر دیا, جو الگ نہیں ہو سکتے تھے وہ ایک ہی جگہ سے بیان کر دیا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں, شاید آپ کو فائدہ دے گی, اور امید ہے فائدہ دے گی, امید ہے آپ کو فائدہ دے گی. یہ جو اختلاف تھا نا 17, 16 اور 14 کا, اس کا جواب بھی یہی. وہ کیسے؟ اس کا جواب بھی یہی. وہ کیسے؟
وہ 14 والے کہتے ہیں جب آپ 29 کو 29 سے توجہ کرنا، جب 29 مخارج کو مختصر کر کے 17 کر سکتے ہیں تو مختصر کر کے 14 کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ یہی 16 والے کہتے ہیں جب آپ نے مخرج 29 کے 17 کر ہی دیے ہیں تو ایک اور کم کر دو، 16 کر دو۔ وہ 17 والے ان کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بات یہ نہیں ہے، ہم نے مجبوراً ان کو 17 پہ لے کے آئے، ورنہ حقیقت یہی کہ ہر حرف کا مخرج الگ ہے، ہم مجبوراً 17 پہ لے کے آئے ہیں، اپنے خوشی سے نہیں کیا، لہٰذا یہ مسئلہ نہیں کہ جو اکٹھا ہو جائے اس کو اکٹھا کر دو، لہٰذا 17 بہتر۔ اچھا پتہ نہیں یہ ہوائی پھیری ہوئی ہے، اوپر سے ساری بات گزر گئی، یہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے پتہ نہیں۔ بہرحال 29 حروف کے 17 مخرج کافی ہیں، اور محققین کا مذہب یہی ہے کہ ہر حرف کا مخرج الگ ہی ہے۔ 29 حروف کے 29 مخارج ہونے چاہیے، لیکن قرب کا لحاظ کرتے ہوئے مشکل سے بچنے کے لیے 29 کے لیے 17 کافی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مخرج نمبر 1 17 میں سے، مخرج نمبر 29 میں سے، نہیں 17 میں سے مخرج نمبر 1، توجہ، مخرج نمبر 1 جوف دہن، جوف دہن، جوف کا مطلب خالی حصہ، دہن کا مطلب منہ۔ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں جوف دہن کا مطلب منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ۔ یار یہ مخرج نمبر 1 کل نہ پڑھ لیں، ہاں کل نہ پڑھ لیں، مشورہ دو ذرا۔ ساری جیسے آپ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائم بھی پورا ہو گیا، شاید انتظار میں ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ہم مخرج نمبر 1 سے شروع کریں گے، اوکے ہو گیا؟